بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تسبیح کے معنی ہیں پاکی بیان کرنا۔ جیسا کہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کو ہر برائی سے پاک کرنا۔ تسبیح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں کئی سورتوں کی ابتدا میں کیا ہے۔ اسی طرح احادیث رسول میں بھی تسبیح کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تسبیح اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 4 کلمے بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام کے بارے میں خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ تسبیح بیان کرنے سے انسان کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کی ساری خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن تسبیح سب سے بہتر عمل ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے اس طرح کہا یا اس پر زیادہ کہا۔ تسبیح بیان کرنے سے نیکیوں کے اندر زیادتی ہوتی ہے اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی کیسے 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ تسبیح دنیا کے اندر عمل کے اعتبار سے ہلکا اور آسان ہونے کے باوجود بھی قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت ہی پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں وزندار ہیں۔ وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح پڑھنے والے کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تسبیح لغویات کے لیے کفارہ ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذکر کی مجلس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک کہا تو اس کے لیے کفارہ کا ذریعہ ہوگا۔ پوری کائنات، پوری دنیا تسبیح کرنے میں مشغول ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، حیوانات، نباتات، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سب کے سب اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتی۔ بعض صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے تھے۔ اس پر اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ اسی طرح مکہ میں ایک پتھر بھی تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔
ان تمام باتوں سے یہ بات تو واضح ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی تسبیح و تحلیل اور تحمید اور تکبیر بیان کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین.